اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. انشاءاللہ آج ہم سورہ حشر کا اپنا لیکچر جو آغاز کریں گے سورہ حشر سے کریں گے، اور اس کا جو پس منظر تھا، کس طرح سے یہودی مدینہ میں آباد ہوئے، پھر کیسے اوس اور خزرج یہ جو قبیلے تھے یہ کیسے آباد ہوئے، یہ سب ہم الحمدللہ ہمارے پریویس لیکچر میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اپنی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمان میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، اور وہ زبردست کمال حکمت والا۔ اچھا، یہ مسبحات میں یہ دوسری سورہ ہے۔ مسبحات کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ زمین اور آسمان اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 2۔ وہی ہے جس نے نکال باہر کیا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے تھے ان کے گھروں میں سے پہلے جمع ہونے کے وقت۔ اے مسلمانوں، تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ تو اللہ نے ان پر حملہ کیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا۔ وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو، خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی۔ بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو۔ تو یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جس کا پس منظر ہم بہت اچھے سے پس منظر میں ہم یہ چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے جو یہودی تھے، ان کے جو 3 قبیلے تھے، وہ اس میں سے جو قبیلے 2 قبیلے کس طرح سے وہاں سے نکل کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، اگر آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پر آیا ہے لِأَوَّلِ الْحَشْرِ۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے پہلی مرتبہ ہی جب ان پر لشکر کشی کی تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، ٹھیک ہے۔ ہم ڈیٹیل آلریڈی اس کی پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ سے جلا وطنی تو ان لوگوں کا پہلا حشر تھا، پھر ایک وقت وہ آئے گا جب انہیں خیبر سے بھی نکال دیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہیں جزیرہ نما عرب کو بھی خیر بات کہنا پڑے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تمام عیسائی اور جتنے بھی یہود تھے انہیں عرب سے نکال باہر پھینکا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک حشر ہوگا، اور ایک حشر ہم جانتے ہیں جو قیامت جب برپا ہوگی تو اسے بھی حشر کہا جاتا ہے، جو حشر کا دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا گیا کہ یہ اول حشر تھا ان کا، اس کے بعد تو بہت سارے اور ان کو حشر ہیں جو دیکھنا ہوں گے۔ اے مسلمانوں، تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ وہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے۔ تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں اتنی ایزیلی یہاں سے نکل جائیں گے، اور وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔
کیونکہ یہودی جو ہوتے ہیں بڑے بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے قلعوں میں بند کر لیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، اور ان کے دلوں میں اس نے رعب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو جس طریقے سے چاہے اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر مرعوب کر دیا کہ وہ اپنے مضبوط قلعوں کے اندر بھی خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے، اور اپنے اتنے سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی ان کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کر سکے، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بنا جنگ کیے ہی اپنے ہتھیار جو تھے وہ ڈال دیے تھے۔ وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو، خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور اہل ایمان کے ہاتھوں سے بھی۔ اچھا، ان کو یہ اجازت دی گئی تھی رسول اللہ کی طرف سے کہ اپنے سامان میں سے جو کچھ وہ اپنے ساتھ اپنے اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے لیکچر میں۔ تو وہ اپنے گھروں کی کیا کرتے تھے، دیواروں اور چھتوں میں سے دروازے، کھڑکیاں، جو بھی چیزیں ہوتی تھی سب نکالنا شروع انہوں نے کر دیا۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ وہ خود ہی اپنے گھر سے، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو جو تھے برباد کر رہے تھے، اور اس میں کہا کہ مسلمان بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو لے جانا ہے تم لے کر جاؤ، بس عبرت حاصل کرو اے آنکھیں رکھنے والو۔ تو یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو ایک قبیلہ جو بنی قریظہ وہاں پر رہ گیا تھا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ یہ چیز کو دیکھ لو، جس طرح سے 2 قبیلے یہاں سے نکل کر گئے ہیں، تو تم بھی یہاں سے باز آ جاؤ، ادروائز تمہیں بھی یہاں سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ آیت نمبر 3 دیکھتے ہیں، اور اگر اللہ نے پہلے ہی نہ لکھ دیا ہوتا ان پر جلا وطن ہونا تو انہیں سخت عذاب دیتا دنیاوی زندگی میں، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ آخرت میں تو یہودیوں کے لیے عذاب ہے ہی، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اللہ کی دیے ہوئے احکام کو نہیں مانتے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے انہیں جلا وطن ہونے کا حکم دے دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ان پر اور بھی عذاب دیتے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت پر کمر کس لے تو سمجھ لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ کیوں یہودیوں کو عذاب دیا گیا؟ اوبویسلی کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم بہت اچھے سے بہت بار پڑھ چکے، اور الحمدللہ اب تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ جو یہودی تھے وہ یہ بات مانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کو بہت اچھے سے ساری چیز کا علم تھا، لیکن جب آخری نبی آئے تو بس زدہ کے چلتے انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس نبی کو کیوں مانیں، کیونکہ یہ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے۔ آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن کو چھوڑ دیا ان کی جڑوں پر کھڑے تو یہ اللہ کی اذن سے ہوا، اور تاکہ وہ فاسقوں کو ذلیل و رسوا کریں۔ یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ یہاں پہ جو درخت جس کا نام لیا گیا ہے وہ ہے لینتن، آپ عربک میں دیکھیں گے لینتن آیا ہے لفظ، تو یہ ایک خاص قسم کا کھجور ہوتا ہے، اور جو یہودی جو تھے، جو ان کے قلعے تھے، ان کی حویلیاں تھیں، ان کے ارد گرد کافی سارے یہ والے درخت موجود تھے۔ مسلمانوں نے جب ان کا محاصرہ کیا تھا تو حملے کے لیے راستے بنانے کی غرض سے حسب ضرورت وہاں سے انہوں نے درختوں کو کاٹ دیا تھا۔ اب یہودیوں نے مسلمانوں کے اس طرز عمل کو اس طرح سے لیا کہ دیکھو مومنین تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قاعدے کو، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے تو خود ہی درختوں کو کاٹنا شروع کر دیا، جبکہ پھلدار درخت کو تو نہیں کاٹنا چاہیے، تو یہ تو خود اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ تو یہودیوں کے جو یہ پروپیگنڈا جو وہ کر رہے تھے اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے خود اس چیز کی مہلت دی ہے، مسلمانوں کو یہ درخت جنگی ضرورت کے تحت اللہ کاٹنا پڑا تھا، اور اس چیز کی پرمیشن تو ہم نے خود دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے جو مومن بندے ہیں ان کے لیے یہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ جو تم جس طرح کی تم باتیں یہ پھیلا رہے ہو اس کی پرمیشن تو ہماری طرف سے دی گئی تھی۔ اب جو اس کے بعد آیت آئے گی اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آیت کی طرف چلیں گے۔ وہاں پر جو آیتیں آئیں گی اگلی، اس میں مال فے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اور اس صورت کا بہت ہی اہم ترین مضمون ہے جو مال فے ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مال فے ہوتا کیا ہے۔
ہم مال غنیمت جانتے ہیں، مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا، رسول کے قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافروں کے لیے ہوتا ہے، اور باقی کے جو 4 حصے ہوتے ہیں اسے جنگ میں حصہ لینے والے جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس تقسیم میں یہ بھی رہتا ہے کہ سوار کو پیدل کے مقابلے میں 2 حصے ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مال غنیمت ہے۔ یعنی مال غنیمت کیا ہوتا ہے؟ جو جنگ میں جو مال ملتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ تو اللہ کے لیے مطلب رسول اللہ کو دے دیا جاتا ہے، اور باقی 4 حصے جو ہوتے ہیں وہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ شریک ہوئے تھے اس جنگ میں انہیں دے دیا جاتا ہے۔ اب مال فے کیا ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ مال فے وہ مال ہوتا ہے جو مسلمان جب کسی جنگ کو کیے بغیر حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو مال حاصل ہوتا ہے لیکن اس میں جنگ نہیں ہوتی، یعنی تلواروں کا استعمال نہیں ہوتا۔ اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بنو نذیر کے ساتھ جو محاصرہ ہوا تھا اس میں کیا ہوا تھا، انہوں نے بنا لڑے ہی ہتھیار ڈال دیے تھے، تو اس مہم کے نتیجے میں جو مال جو حاصل ہوا تھا اسے کیا کہیں گے؟ اسے مال فے کہیں گے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مال فے ہوتا ہے وہ پورا کا پورا اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ یعنی جو مال غنیمت کے اندر جو یہ ڈویژن کیا جاتا ہے کہ 5 پورشن کیے جائیں گے، اور ایک پورشن اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا ہو جائے گا، باقی کے 4 پورشن جتنے لوگ وہاں پہ جن لوگوں نے وہاں پہ شامل ہوئے تھے ان کو دیا جائے گا۔ لیکن مال فے میں ایسا نہیں ہے، مال فے میں پورا کا پورا مال جو ہے وہ رسول اللہ کا ہوگا۔ اب وہ کس کو دیں گے، کیسے تقسیم کریں گے، وہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ کیا ہوگی تقسیم، کس طرح سے ڈسٹریبیوشن ہوگا، وہ ہم آگے کی آیات میں دیکھیں گے۔ لیکن مال فے سمجھنا ضروری ہے کہ مال فے وہ مال ہوتا ہے جو اس جنگ سے حاصل ہوا ہو، یا یہ کہیں وہ وہاں سے حاصل ہوتا ہے جہاں جنگ نہیں ہوتی، یعنی سامنے والا دشمن بنا لڑے ہی ہتھیار ڈال دے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے جتنی بھی غنیمت حاصل ہوگی، جتنا بھی مال حاصل ہوگا وہ مال فے کہلائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں، یہاں سے ہمیں اس مال کے بارے میں، اس مال فے کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 6 میں ہے، اور جو مال کی ہاتھ لگا دیا ہے اللہ نے اپنے رسول کے ان سے، تو اے مسلمانوں تم نے اس پر نہیں دوڑائے گھوڑے اور نہ ہی اونٹ، لیکن مسلط کر دیتا ہے اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے ہم آگے آیت نمبر 10 تک دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کا انتظام، اس مال کا انتظام کس طرح کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ پہلا موقع تھا جب ایک علاقہ فتح ہو کر اسلامی قبضے میں شامل ہو رہا تھا اور جنگ کے بنا۔ اچھا، آگے ایسے بہت سے علاقے فتح ہونے والے تھے، اس لیے ان فتوحات کے آغاز میں اٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹو کلیئر کہ کس طرح سے اس مال کی تقسیم کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ ان تمام اموال کا اصل حق یہ ہے کہ ان کا جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہے اوبویسلی رسول اللہ، کیونکہ رسول اللہ جو ہیں وہ ان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ان کے سپرد سارا مال کر دیا جائے گا۔ اب کیسے استعمال ہوگا انشاءاللہ آگے چل کے بڑھتے ہیں۔ جو مال بھی ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کے بستیوں والوں سے، تو وہ ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت دار، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان گردش میں نہ رہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو دے دیں تو وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اب یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا مراد ہے؟ جو اسلامی ریاست ہوتی ہے وہ مراد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود ذاتی ذریعہ معاش تو تھا نہیں، اس لیے یہ مال آپ کے ذاتی اخراجات کے لیے بھی استعمال ہوگا، آپ کے ازواج محترات کے لیے بھی استعمال ہوگا،
آپ کے نان نفقے کے لیے، دوسری جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ان کے لیے بھی یہ مال استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار کی جو قرابت دار ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دیا جائے گا، اور تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرابت داری کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے کر سکیں۔ اب اس کے علاوہ جو جتنا بھی مال ہے وہ محتاجوں کو دیا جائے گا، یتیموں کو دیا جائے گا، مسکین، مسافر، یعنی جو ضرورت مند ہیں ان کو یہ مال دیا جائے گا۔ کون سا مال؟ مال فے۔ مال فے کون سا مال ہے؟ جو بنا ہتھیاروں کے، جو سامنے والے دشمن نے ہار مان لی ہو، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں ہی کے درمیان گردش میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں دولت کی جو تقسیم ہے اس کا ایک بیلنسڈ طریقہ ہو، بیلنسڈ وے میں تقسیم ہو، اور اس کی گردش کے ثمرات معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچیں۔ اچھا، یہ اسلامی معیشت کا بہت اہم اور بنیادی اصول ہے۔ اسی اصول کے تحت اللہ تعالیٰ نے مال فے جو تھا وہ زیادہ تر نادار، محتاج، یہ محروم، ان کے ذمے دینے کا ڈیسائیڈ کیا۔ اچھا، مال فے کو اگر مال غنیمت کی طرح ہی تقسیم کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ یہاں بھی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مال غنیمت جو ہوتا تھا وہ سوار کو 2 حصہ اور جو پیدل ہوتا تھا اسے 1 حصہ ملتا تھا۔ یعنی اگر سوار ہے جس کے پاس اونٹ ہے، گھوڑا ہے، وہ تو آبویسلی اسٹیٹس میں کچھ تھوڑا تو بڑا ہوگا نا پیدل سے، تو وہاں پہ اس کو اور زیادہ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی جو ایک ریزن تھا، ٹھیک ہے، جب ہم نے مال غنیمت پڑھا تھا وہ ہم پڑھ چکے، اس کا بھی اپنا ایک ریزن تھا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو غریب طبقہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یہ مال جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، اسلام کا نظام یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں جو امبیلنس ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہر ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی ایک کتنا امپورٹنٹ طریقہ ہے، اور کہ کس طرح سے جو یہ ریشو ہے اسے تھوڑا کم کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر، ہر امیر مسلمان کے اوپر یہ ایک فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، تاکہ جو غریب مسلمان ہیں اس کو وہ اپنی زندگی کو تھوڑا سا بیلنس کر سکے۔ اسی طرح سے جو ہم فطرہ نکالتے ہیں تاکہ ہر انسان اس کو اپنی عید کو بہتر کر سکے۔ تو بہت سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے اسلامی نظام میں دیے ہیں تاکہ جو سوسائٹی ہے اس میں ایک بیلنس بن سکے، ٹھیک ہے؟ اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دیں اس سے تم رک جاؤ۔ یہاں پر یہ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ جو مال فے ہے یہ ایک نیا قانون تھا، ٹھیک ہے، ایک نیا قانون تھا جو امپلیمنٹ ہو رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ وہاں اس جنگ میں شامل ہوئے، حالانکہ وہ جنگ نہیں ہوئی لیکن محاصرہ کیا، وہاں پہ شامل ہوئے، تو ان کی نظر میں تو کیا تھا کہ یہ مال غنیمت ہے اور جتنا مال وہ لوگ چھوڑ کر گئے وہ ہم سب میں تقسیم ہوگا۔ لیکن یہاں پر تو اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہی آ گیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، جو تم کو دیا جائے وہ تم نے لینا ہے، جس چیز سے تم کو روک دیا جائے اس سے تم کو رک جانا ہے، کیونکہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اطاعت کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ جو ہمیں کہہ دیا ہم نے کرنا ہے، ہم نے سوال نہیں کرنا کہ اللہ ایسا کیوں، آپ نے یہ کیوں رول بنا دیا، نہیں، اللہ نے کہا، ہم نے سن لیا، مان لیا، بس یہی ہماری زندگی ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اس لیے یہ چیز فرمائی گئی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو آپ نے مان لینا ہے۔ آیت نمبر 8 دیکھتے ہیں، اس میں کیا کہا کہ یہ خاص طور پر ان تنگ دست مہاجرین کے لیے ہے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کر رہے ہیں، یہی لوگ جو ہیں جو سچے ہیں۔ اب مال فے کی تقسیم کے بارے میں یہاں پہ مزید وضاحت دی جا رہی ہے کہ یہ مال کس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو ضرورت مندوں کی بات ہوئی کہ ان کو دیا جائے گا، ان کو ترجیح دی جائے گی، محتاج ہیں، قرابت دار ہیں، مسکین ہیں، ان سب کو دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو مہاجرین اپنا وطن چھوڑ کر آئے، اپنے بیوی بچے چھوڑ کر آئے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، تو وہ بھی تو
وہ کیوں نکل کر آئے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں نکل کر آئے. تو آبویسلی وہ لوگ کئی تو ایسے تھے جن کے پاس گھر، مطلب گھر تو آبویسلی اس زمانے میں انیشیل کسی کے پاس بھی نہیں تھا، اور انصار نے کس طرح مدد کی ہم دیکھ چکے. لیکن مہاجرین میں بھی جو لوگ بہت ہی زیادہ ضرورت مند تھے، ان کے لیے یہ حصہ تھا مال فے میں سے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جو ہے، اب دیکھیں اللہ کے رسول کے لیے یہ جو مال تھا، مال فے، وہ دے دیا گیا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ جو تھے وہ اپنے اوپر کس حد تک خرچ کرتے تھے. ہم پہلے جب تفسیر پڑھ رہے تھے تب ہم نے یہ بھی چیز پڑھی تھی کہ جب ازواج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نان نفقہ بڑھانے کی جب بات کی تو اس پر رسول اللہ جو تھے وہ خفا ہو گئے تھے، ہے نا. وہ خفا ہو گئے تھے اس بات سے کہ تم کو کتنا نان نفقہ چاہیے. تو آبویسلی جو مال فے رسول اللہ کو دیا جا رہا تھا وہ ان کو تو پورا استعمال کرنا نہیں تھا، وہ تو صرف اپنی ضرورت کے لیے اس مال کو رکھتے جتنی ان کی ضرورت ہوتی. باقی سارا جو مال تھا وہ ضرورت مندوں میں اس کو وہ ڈسٹریبیوٹ ہی کرنے والے تھے. یہ خاص طور پر ان تنگ دست مہاجرین کے لیے ہے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے اموال سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بتا دیا گیا جو لوگ اللہ کی راہ میں نکل کر آئے ہیں اور وہ مجبور ہیں، ان کو مال فے میں سے مال دیا جائے گا. آیت نمبر 9 دیکھتے ہیں. اور اس مال میں سے ان کا بھی حق ہے جو آباد تھے اپنے گھروں میں اور جن کے پاس ایمان بھی تھا ان مہاجرین کی آمد سے پہلے. وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت اس بارے میں کہ جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے، اور وہ تو خود پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو. اور جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. اب اس آیت میں کیا فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو آباد تھے اپنے گھروں میں اور پہلے سے تھے. اگر میں یہ آیت پڑھ رہی ہوں تو آپ لوگوں کو کافی حد تک یہ چیز سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اس آیت میں انصار کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو مدینہ میں آلریڈی موجود تھے. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں ان سے جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف. یعنی جو ہجرت کر کے جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت کر کے جو لوگ آئے تھے مدینہ میں، وہاں پہ شامل ہوئے تھے، تو انصار جو تھے ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. انہوں نے مہاجرین کو بالکل کھلے دل سے خوش آمدید کیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میری 2 بیوی ہیں تو ایک بیوی کو میں طلاق دے دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں. ٹھیک ہے. اپنا وراثت تک میں ان کو اپنا حصے دار بنا لیا تھا. اس حد تک انہوں نے محبت دکھائی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ نہیں پاتے اپنے سینوں میں کوئی حاجت اس بارے میں کہ جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے. اب یہاں پر کیا بات کی؟ یہاں پہ بات کی جو مہاجرین ہیں ان کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. وہاں کے جو غریب ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کو دیا جائے گا. تو یہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے، انصار کی تسکین کے لیے یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ دیکھیں کہ اگر ان کے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بنو نذیر کا جو چھوڑا ہوا مال ہے اس میں یہ اگر فیلنگ آ جائے کہ بھئی ہمیں کیوں نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے. اگر یہ فیلنگ آ جائے تو یہاں پر یہ چیز آ گئی ہے. یہاں کی وہ لوگ تو اپنا گھر بار سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر آئے تھے، کسی طرح کی وہ ایسی کوئی فیلنگز اپنے دل کے اندر نہیں لے کر آئے. لیکن یہاں پہ انصار کی تعریف بھی کی گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو خود پر ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو، خواہ ان کے اپنے اوپر تنگی ہو. انصار خود کسی بھی حال میں تھے وہ مہاجرین کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے، انہیں ترجیح دیتے تھے. لیکن پھر بھی، اور دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ اس مال میں سے ان کا بھی حق ہے جو آباد تھے اپنے گھروں میں. یعنی وہ انصار جو ضرورت مند تھے ان کو بھی مال فے میں سے دیا جائے گا. لیکن موسٹلی اس کے حقدار کون تھے؟ مہاجرین تھے. اس لیے اس آیت کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھو اپنے سینوں میں کوئی حاجت تم کو اس بارے میں نہیں رکھنا. جو اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے رسول تم کو دے دیں وہ تم کو لے لینا ہے. اور جو کوئی بھی بچا لیا گیا اپنے جی کے لالچ سے تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. یعنی جس کے دل کے اندر کوئی لالچ نہیں ہے، بالکل خلوص کے ساتھ وہ مہاجرین کی مدد کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہی فلاح پانے والا ہے. اچھا، قرآن کے اندر کہیں بھی آپ کو یہ چیز ملتی ہے نا، مفلحون، فلاح پانے والے لوگ، سکسیسفل لوگ،
اسے نوٹ کیا کریں. جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں نا اور اس میں مفلحون آتا ہے تو آپ دیکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل کامیابی کسے کہا ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 10 دیکھتے ہیں. یہاں پہ ہمارا فرسٹ رکوع بھی ختم ہو جائے گا کہ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے مال فے پر ان کا بھی حق ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے رب تو بخش دے ہمیں بھی اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کدورت نہ پیدا ہونے دے. اے ہمارے رب بے شک تو نہایت شفیق اور رحم فرمانے والا ہے. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہوا یہ کہ یہاں پہ کیا فرمایا, جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کے اوپر بھی مال فے کا حق ہے. اس میں کیا اس سے مراد ہے, کیا مطلب ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں. اچھا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایران, عراق, مصر, شام وغیرہ کے جو علاقے تھے ان کو ان پہ فتح حاصل کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ جو آیت ہے, اس آیت سے استدلال لیتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے جو بھی مال حاصل ہوا وہ مال غنیمت نہیں ہوگا بلکہ مال فے ہوگا. دوبارہ سے بولتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق نے جب ایران, عراق, مصر, شام وغیرہ کے ملک کو جو فتح کیا تو وہاں سے جو مال حاصل ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ مال غنیمت نہیں بلکہ مال فے ہوگا اور اس آیت سے استدلال لیا. اچھا, یہ کیا ہوا کہ اب جو باقی جو صحابہ تھے, موسٹ آف دا صحاباز جو تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو تو ظاہر سی بات ہے فتح کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, شمشیر کے زور پر فتح کیا گیا ہے, تو یہ تو سارا جو مال ہے یہ مال غنیمت ہونا چاہیے. آپ مال فے کی طرح اس کی تقسیم کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, حضرت عمر جو تھے وہ اس بات سے بالکل بھی اگری نہیں کرتے تھے. آپ کی رائے یہ تھی کہ ان ممالک کی زمینیں مال غنیمت میں نہیں جانا چاہیے, مال فے میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایسا کیوں کہا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو اس ایٹ دیٹ پوائنٹ پہ جو مال جو جنگ میں ملتا ہے, لائک وہاں پر جو اونٹ ہیں, گھوڑے ہیں, راشن ہیں. ٹھیک ہے. جو عورتیں وہاں پر ہیں, جو لوگ قیدی بنائے گئے, ٹھیک ہے, جو عورتیں جنہیں لونڈی بنا لیا جاتا ہے, یعنی ایٹ دیٹ پوائنٹ اس جنگ میں جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں تو وہ تو چیز مال غنیمت میں ہو جائے گی. لیکن جو پورا کا پورا ملک اگر فتح کیا, ٹھیک ہے, اب ایسا ہوتا ہے نا کہ لڑائی تو ایک ہی جگہ ہو رہی ہے, جنگ تو ایک ہی جگہ ہو رہی ہے, لیکن پورا کا پورا ملک فتح کر لیا, پورا ایران فتح کر لیا, ٹھیک ہے, پورا عراق فتح کر لیا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دیکھیں اب یہ تو ہم نے پورا کا پورا ملک فتح کیا ہے, تو پورا ملک جو ہے, پورا ملک تو ہمارے مال غنیمت میں نہیں آ جائے گا. اور اگر ایسا ہوگا, اس پوائنٹ کو بہت اچھے سے سمجھیں کہ اگر پورا ملک اگر مال غنیمت میں آ جائے گا تو آپ امیجن کیجئے کہ ایک ملک کے اندر کتنے آدمی عورت ہوتے ہیں, تو کیا وہ سب قیدی اور غلام بن جائیں گے؟ وہ سارے جتنی عورتیں ہیں کیا وہ لونڈی بن جائیں گی؟ جتنے آدمی ہیں کیا وہ غلام بن جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو سب کو ہی آپ نے کیپٹیو بنا لینا ہے, ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا جتنا سب کا مال ہے آپ نے چھین لینا ہے, ایسا تو نہیں ہوگا. مال غنیمت تو صرف ایٹ دیٹ پوائنٹ جتنا بھی مال ہوگا وہ آپ کے مال غنیمت میں آئے گا. تو یہاں پر جو حضرت عمر فاروق تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ جتنے بھی ہم نے ملک کو فتح کیا ہے تو اتنا پوائنٹ, اتنی جگہ, اتنی چیز تو خیر مال غنیمت میں آ جائے گی, لیکن پورا ملک کی جو بھی ملکیت ہے وہ مال فے میں آئے گی. اچھا, پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر کی بات سے لوگ اگری نہیں ہوئے, تو پھر ایک کمیشن بٹھائی گئی, پھر اس میں ڈیسیجن لیا گیا اور فائنل ڈیسیجن یہی ہوا کہ یہاں پر یہ مال فے میں ہی آئے گا, نہ کہ مال غنیمت میں. ٹھیک ہے. اوکے جی, ٹھیک ہے. تو امید کرتی ہوں کہ مال فے اور مال غنیمت والی بات آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس آیت کو بھی آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا. یہاں پہ یہ فرمایا کہ جو دیکھیں اگر مال غنیمت سمجھ کر اگر وہ ساری زمینیں, ٹھیک ہے, ساری زمینیں اگر وہاں کے جو
جو لوگ اس وقت جنہوں نے شرکت کی تھی جنگ میں، اگر صرف ان کو ہی ساری زمینیں دے دی جاتی تو کیا ہوتا؟ پوری ایک پراپرٹی جو ہوتی نا، جو جاگیرداری ہوتی ہے، وہ وجود میں آ جاتی کہ بھئی یہ پراپرٹی مجھے بلونگ کرتی ہے، یہ لینڈ مجھ کو بلونگ کرتی ہے۔ لیکن جو حضرت عمر فاروق تھے، انہوں نے ایسا نہ کرتے ہوئے یہ مال فے میں تقسیم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی کچھ وہاں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا یا جو بھی جو زمین ہوگی وہ کہاں جائے گی؟ وہ ساری بیت المال میں جائے گی، نہ کہ کسی انڈیویجول کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز تھی اس آیت میں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں آیت نمبر 11 کی طرف، اور یہاں سے ہمارا رکو نمبر 2 شروع ہوتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نفاق میں مبتلا ہیں؟ وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے کہ اگر تم لوگوں کو بھی کبھی مدینہ سے نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم لازماً تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ اب کیا ہوتا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو مدینہ کے جو منافق تھے وہ یہودیوں کو اپنا بھائی مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ انہوں نے کیا کہا کہ اب تم نے کوئی کسی طرح کی ٹینشن نہیں لینا ہے، اور ہم تو یہ جو اطاعت کرتے ہیں رسول اللہ کی، اور ہم یہ جو باتیں مانتے ہیں مسلمانوں کی، وہ تو ہم صرف ایک دکھاوا کرتے ہیں۔ اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مشکل آئے گی تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ لیکن اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ یہ بالکل جھوٹے ہیں، ایسا کچھ بھی یہ لوگ نہیں کرنے والے۔ اور ہم دیکھ چکے، ٹھیک ہے، پس منظر میں ہم دیکھ بھی چکے کہ کیا ہوا تھا۔ آیت نمبر 12 میں دیکھتے ہیں، اور اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے کبھی ان کی مدد کی بھی تو پیٹھ دکھا دیں گے، پھر ان کی کہیں سے مدد نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ جو منافق تھے، یہ تو ان کا تو کیریکٹر ہی یہ تھا کہ یہ بہت جھوٹے ہوتے تھے، اور نہ ہی یہ مدد کرنے والے تھے۔ اور اگر کبھی جوش میں آ کے کہہ بھی دیں گے چلے ہم آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہیں، تو جیسے ہی جنگ شروع ہوگی یہ پیٹھ موڑ کے چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 13 دیکھتے ہیں، مسلمانوں یقیناً تمہارا ڈر ان کے دلوں میں اللہ کی نسبت شدید تر ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ نہ سمجھ ہیں۔ اب دیکھیں، اب یہ لوگ جو مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یہ ایمان والے ہیں اور اللہ کے رسول اور ان کے اطاعت کرنے والوں سے ڈر رہے ہیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کس لیے ڈرتے تھے؟ کیونکہ مسلمانوں کا ایک دبدبہ تھا، مسلمان جو تھے پاور میں آ رہے تھے، اس وجہ سے وہ ڈر رہے تھے، نہ کہ اللہ کے خوف سے۔ تو دیکھیں یہاں ایک چیز میں آپ سے کہہ دوں کہ ہمیں بھی جو ڈرنا ہے نا کسی سے، ہمیں صرف اللہ کی وجہ سے ڈرنا ہے، ہمیں نہ کہ اس وجہ سے ڈرنا ہے کہ اچھا یہ بہت پاورفل انسان ہے، اس کا بہت یہ رسوخ والا ہے، ہم نے اس لیے اس سے ڈرنا ہے۔ صرف ڈرنا ہے ہمیں کسی اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، ہمیں کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ناسمجھ لوگ ہیں، جو یہ ڈر رہے ہیں نا مسلمانوں سے، یہ اللہ کے خوف سے نہیں ڈر رہے ہیں بلکہ ان کے پاور کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، تو یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ آیت نمبر 14، یہ کبھی اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ قلعہ بند بستیوں میں رہ کر لڑیں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کے آپس میں جھگڑے بہت ہی سخت ہیں، تم انہیں متحدہ گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ ایسا گروہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے، یہ کبھی بھی اکٹھا ہو کر تم سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ دیواروں کے پیچھے سے کون؟ یہودی جو تھے، جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، بنو نذیر کے بارے میں جو ہی ہم سورہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ صرف قلعوں کے پیچھے سے ہی، دیواروں کے پیچھے سے ہی تم سے لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے آپس کے جھگڑے تو خود بہت سخت ہیں، یعنی یہ جو یہودی ہیں یہ آپ سے ہی جھگڑا نہیں کر رہے، مسلمانوں سے ہی جھگڑا نہیں کر رہے، یہ تو آپس میں بھی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان کے تو خود کے بھی جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تم انہیں اکٹھا گمان کرتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، ان کے اندر ایکا نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، وہ آپس میں بھی لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ ایک ایسا گروہ ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یونٹی کی بات بھی آ گئی۔ آپ جب قرآن کو غور سے پڑھتے ہو نا تو ہر ایک چیز آپ کو کلیئر ہوتی ہے۔ یہاں پر یونٹی کی بھی بات ہو گئی، ہم بولتے ہیں نا انگلش میں ہم پڑھتے ہیں یونٹی از اسٹرینتھ، جہاں یونٹی ہوتی ہے وہاں اسٹرینتھ ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ تو آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 15، ان کا وہی حال ہوگا جیسے ان لوگوں کا معاملہ ہوا جو ان سے پہلے قریب ہی اپنے کیے کی سزا چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے ایک قبیلہ آلریڈی وہاں سے جا چکا تھا، ٹھیک ہے،
تو یہاں پر ان کے بارے میں بھی آیا کہ جو قبیلہ تھا بنو قینقاع، وہاں کے لوگ پہلے ہی جا چکے تھے 2 ہجری میں، غزوہ بدر کے بعد مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اب تمہارے ساتھ بھی وہی ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہوا بھی بنو نذیر کے ساتھ۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 میں ہم دیکھتے ہیں جیسے شیطان کی مثال، جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کا ارتکاب کر لیتا ہے تو وہی شیطان کہتا ہے کہ میں تو تم سے لا تعلق ہوں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب آپ اس آیت کو سمجھیں کہ شیطان آپ کو بھڑکاتا ہے، ٹھیک ہے، ورغلاتا ہے، آپ کو بہکاتا ہے، لیکن جب آپ اس گناہ کو کر لیتے ہو نا تو شیطان ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں بھائی، میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے یہ کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا تمہارا خود کا کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب کوئی گناہ کرنے لگیں، کوئی غلط کام کرنے لگیں، تو پہلے اپنے آپ کو روکیں کہ یہ شیطان ہمیں اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم رک جائیں، ہم اپنے قدموں کو روک لیں، ایسا نہ ہو کہ ہم آگے بڑھ جائیں، شیطان ہم سے خوش ہو جائے اور اس کے بعد وہ کیا کہے گا، میں تو لا تعلق ہوں ان ساری چیزوں سے جس کو تم کر رہے ہو۔ تو ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ آگ میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، آیت نمبر 17 ہے یہ، اور یہی ہے بدلہ ظالموں کا۔ انسان اور اس شیطان کی جوڑی کا ذکر سورہ قوف میں ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، سورہ قوف میں اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ کس طرح سے شیطان اور انسان جو ہیں وہ جب جہنم میں جائیں گے، کس طرح سے شیطان جو ہوگا وہ لا تعلق ہو جائے گا، اور یہ ہم سب جانتے ہیں شیطان کو تو جہنم میں جانا ہی ہے، ٹھیک ہے، شیطان نے تو وعدہ لیا تھا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میں تو جاؤں گا ہی جہنم میں، دوسروں کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤں گا، تو ہمیں یہ اپنی حفاظت کرنی ہے کہ ہم ان دوسروں میں شامل نہ ہو جائیں۔ آیت نمبر 18 دیکھتے ہیں، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ دیکھیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا اللہ کا بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں نا سامنے والا بہت متقی ہے، کیسے پہچانا؟ وہ بہت حجاب میں رہتی ہے، کورڈ رہتی ہے، یا سامنے والا کرتا پجامہ اور لمبی سی داڑھی ہے، دیٹ از ناٹ تقوی۔ تقوی وہ نہیں ہوتا، تقوی تو اندر کے ایک ایسے ایموشن کا نام ہے، ایک ایسی فیلنگ کا نام ہے جو صرف اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ ڈرتے رہیں، وہ تقوی ہے۔ اور تقوی کی تو بہت خوبصورت مثالیں آپ کو پہلے بھی لیکچرز میں دی جا چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر جان کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ بھئی آپ آگے کیا بھیج رہے ہو کل کے لیے، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ اگر آپ نے کسی کو علم دیا تو وہ آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کی صالح اولاد، نیک اولاد ہے، وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ۔ جیسے ابھی پیارے پیارے ماشاءاللہ بچے سلام کرتے ہیں، ان کی تربیت ان کی مائیں کتنی اچھی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ آگے چل کر اپنے لیے کچھ اچھا کام کریں گی تو وہ اپنے پیرنٹس کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ سنن ابو داؤد 2880 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بھی تم چھوڑ کر جاؤ گے وہ تمہارے لیے آگے کے لیے تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، وہ ہے جو تم آگے کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، جو بھی تم کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس ہر چیز کو جانتا ہے، معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اچھا، اب جو آگے کی آیت ہم دیکھتے ہیں، اس میں پھر اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت ناموں کا بھی گلدستہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ ابھی آیت نمبر 19 دیکھتے ہیں کہ اے مسلمانوں دیکھنا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ دیکھیں جب اللہ کو انسان بھول جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ میں اس کو بھول گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کتنی احادیث میں پڑھا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے، جب اللہ کا نام بندہ کسی اچھی مجلس میں لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور بہتر مجلس میں اللہ کا نام لیتا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ ان میں شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں ان میں شمار فرمائے کہ ہم اللہ کا نام اپنی مجلس میں لے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمارا نام اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں لے رہے ہوں گے،
انشاءاللہ۔ لیکن جب انسان کیا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے نا اللہ کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بھی تمہیں بھول گیا۔ یہی لوگ تو ہیں فاسق، یہ لوگ فاسق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھول جاتا ہے، کرو تمہیں جو کرنا ہے۔ آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں، دیکھو برابر نہیں ہو سکتے آگ والے اور جنت والے، یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں یہاں پہ پھر کامیابی کا لفظ آیا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، فائزون، ٹھیک ہے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے، کون؟ مراد کو پہنچیں گے، فلاح کو پانے والے ہیں، ایک کامیابی کو پانے والے ہیں، کون لوگ؟ جنت والے۔ اور ظاہر سی بات ہے جنت اور جہنم والے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر، تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا، پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو تم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ تو پھٹ جاتا، ٹھیک ہے، خوف سے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے نا کہ یہ قرآن ہمارے لیے نازل کیا گیا، ہم پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتا۔ قرآن کے اندر جو احکام آتے ہیں، ہم ان کو اپنی بالکل ایک نظر ڈال کے، اور ہم نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کے اندر کیا لکھا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا نا، تو وہ بھی خوف سے لرز جاتا، لیکن انسان کو دیکھیں، اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، کوئی اس کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے دیتے ہیں کہ انسان غور کرے، سوچو کہ پہاڑ اتنا مضبوط ہونے کے باوجود اگر اس پہاڑ کے اوپر قرآن نازل ہوتا تو اس کا کیا حال ہوتا، لیکن انسان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ وہی ہے اللہ۔ اچھا یہاں سے اب دیکھیں آپ آیت نمبر 22، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24، ان 3 آیتوں میں بڑا ہی خوبصورت اللہ کا نام لیا گیا۔ دیکھیں یہاں پہ کیا فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جاننے والا ہے چھپے کا بھی کھلے کا بھی، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 میں کیا فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ کیا ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المؤمن ہے، المحیمن ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو کچھ وہ شریک کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی آیت میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نام، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنہ ہیں وہ کیا ہیں، هو اللہ الخالق البارئ مصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام لیے گئے، اور یہ قرآن میں بہت ہی خوبصورت آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے نام ایک ساتھ لیے گئے ہیں۔ وہی ہے اللہ جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے، وجود بخشنے والا ہے، صورت گری کرنے والا ہے، تمام اچھے نام اسی کے لیے ہیں، اسی کی تسبیح کرتی ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، وہ بہت زبردست، وہ بہت کمال حکمت والا ہے۔ الحمدللہ سورہ حشر ہماری یہاں کمپلیٹ ہوئی۔ سورہ ممتحنہ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہاں پر ہم چلیں، پہلے اس کا پس منظر دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ کا نزول فتح مکہ سے قبل اسی زمانے میں ہوا جس زمانے میں سورہ توبہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع کی جو آیات ہیں وہ نازل ہوئی تھیں۔ تو یہ وہ حالات تھے جب ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر فیصلہ کن چڑھائی کی تیاریاں کر رہے تھے، اور دوسری طرف جو منافقین تھے اس مہم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، اور ان لوگوں کے بعض دلائل ایسے تھے جن سے جو نو مسلم تھے، جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، وہ بھی متاثر ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی کیا دلیل تھی، جو قریش مکہ ہیں وہ آخر ہیں تو حرم کے متولی، ٹھیک ہے، وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کی نیکیوں کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔
آپ نے ان کی نیکیوں کو نظر انداز نہیں کرنا، جس کا جواب جو ہے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اچھا، اس دوران ایک واقعہ رونما ہوا جس کا ذکر اس سورہ کے آغاز میں آیا ہے۔ اس واقعے میں کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کا منصوبہ مکمل طور پر خفیہ رکھنا چاہتے تھے تاکہ قریش کو اس بارے میں کوئی بھی اطلاع نہ مل پائے، لیکن ایک صحابی تھے حضرت عاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ سرداران قریش کو ایک خفیہ خط کے ذریعے اس اہم جنگی راز کی اطلاع کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، حضرت حاتب جو تھے وہ انتہائی مخلص مسلمان تھے، بدری صحابی تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے قریش کو صرف اس لیے یہ بتا دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ جنگ ہار جائیں یا اس طرح سے کچھ ہو۔ ان کے جو اہل عیال تھے اور کنبے کے کچھ لوگ تھے اس وقت تک مکہ میں ہی تھے۔ اب انہیں یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ مسلمان جب مکہ پر لشکر لے کر جائیں گے تو قریش ان کے اہل خانہ کو انتقام کا نشانہ بنا لیں گے۔ اسی اندیشے کے پیش نظر انہوں نے حملے کی پیشگی اطلاع دے کر قریش مکہ کو گویا ایک بہت بڑا احسان کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید اس احسان کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ ان کے اہل و عیال کو کوئی ایذا نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت حاتب نے جو خط تھا وہ ایک عورت کو دیا جو مکہ جا رہی تھی، اور اسے تاکید کی کہ وہ اسے مکمل رازداری سے فلاں فلاں شخص کو پہنچا دے۔ اب اس عورت نے مدینہ سے روانہ ہونے کے بعد وہ عورت مدینہ سے روانہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا، وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو اس بارے میں مطلع فرما دیا، ٹھیک ہے، آگاہ کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم کو اس عورت کے پیچھے روانہ کیا۔ اب وہ وہاں پر گئے اور آپ لوگوں کو وہ عورت ملی اور اس سے پھر سوال جواب کیے، اور وہ عورت نے پھر وہ کافی سوال جواب کے بعد وہ یہ چیز ماننے کو تیار ہو گئی کہ ہاں یہ مجھے خط دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس عورت نے جو خط تھا وہ اپنی چوٹی میں سے، اس نے چوٹی کے اندر چھپا لیا تھا، وہ نکال کر آپ کے حوالے کر دیا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حاتب کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں اور میری بات سن لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اہل خانہ جو ہیں وہ مکہ میں مقیم ہیں، اور میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوں۔ میرا کوئی قبیلہ بھی نہیں ہے جو میرے اہل خانہ کو بچا لے، اس لیے میں نے یہ خط اس خیال سے بھیجا کہ قریش پر میرا ایک احسان رہے گا اور میرے جو اہل عیال ہیں ان کو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب حضرت عمر وہاں پر اس وقت موجود تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ بڑے ہی غصے کے تیز تھے اور اس طرح کی چیزیں وہ برداشت نہیں کرتے، تو وہ فوراً اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن ہی کاٹ دوں۔ تو اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، حاتب رضی اللہ جو ہیں وہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اور یہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے جان بوجھ کے یہ کام نہیں ہوا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطا کو بھی ان کی معاف کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت عمر جو تھے وہ رو دیے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی سب کچھ زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو یہی واقعہ ہے جس کے بارے میں جو شروع کی آیات ہیں وہ نازل ہوئیں۔ اچھا، یہ جو پورا واقعہ ہے ہم سنن ترمذی 3305 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب ہم آیت نمبر 1 پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا پورا پس منظر اس آیت کا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل ایمان، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی اور محبت کے پیغامات بھیجتے ہو، حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تم لوگوں کو صرف اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، اپنے رب پر۔ اگر تم نکلے تھے میرے راستے میں جہاد کرنے اور میری رضا جوئی کے لیے، جو تمہارا یہ طرز عمل اس کے منافی ہے، تم انہیں خفیہ پیغامات بھیجتے ہو محبت اور دوستی کے، اور میں خوب جانتا ہوں جسے تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کوئی بھی تم میں سے یہ کام کرے تو یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا،
ٹھیک ہے، تو اب میں سمجھتی ہوں کہ یہ آیت بہت اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جن کو دوست بنانا چاہتے ہو وہ حقیقت میں تمہارے دوست ہے ہی نہیں، اور جس نے بھی ایسا کام کیا دراصل وہ راستے سے بھٹک گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کوئی بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا نہیں سنا دی، بس کہا کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہو اگر تم ایسا کام کر رہے ہو۔ آیت نمبر 2، اگر وہ تمہیں کہیں پالے تو وہ تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے اور تمہاری طرف بڑھائیں گے وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برے ارادے کے ساتھ، اور ان کی شدید خواہش ہوگی تو کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ وہ تمہارا یہ خط پڑھنے کے بعد تمہارے ساتھ نہیں ہو جانے والے تھے، بلکہ وہ تو یہ چاہیں گے کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 3، تمہیں ہرگز نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رحمی رشتے، نہ تمہاری اولادیں، قیامت کے دن اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو کہ تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچوں کے لیے جو تم یہ کام کر رہے ہو یہ تمہیں قیامت کے دن فائدہ پہنچائے گا؟ نہ کوئی اولاد، نہ کوئی بیوی، کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والا قیامت کے دن۔ آیت نمبر 4، تمہارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے طرز عمل میں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا کہ ہم بالکل بری ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، ہم تم سے منکر ہوئے اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض کا سلسلہ شروع ہو گیا ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ تم بھی ایمان لے آؤ اللہ پر توحید کے ساتھ سوائے ابراہیم علیہ السلام کے اپنے باپ سے، یہ کہنے کے کہ میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا، میں آپ کے بارے میں اللہ کے یہاں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، پروردگار ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہاں پر ان صحابی کو کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع کیا اور اپنے باپ تک سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے جو کرنا ہے کیجئے، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو معاف کرے یا نہ کرے، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ میرا باپ ہے اور میں ان کی بات مجھے ماننا ہے ایٹ اینی ہاؤ، کچھ بھی ہو جائے، چاہے یہ کافر ہیں چاہے کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے، دیکھیں کافر ماں باپ سے بھی آپ نے بدتمیزی نہیں کرنا، لیکن اگر وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، اگر وہ کافر ہو گئے تو آپ نے اس میں ان کا ساتھ نہیں دینا۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا گیا کہ دیکھیں اللہ کے اوپر ایمان رکھنا دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، اس کے لیے چاہے وہ آپ کے باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، بہن ہو، بیوی بچے ہوں، کوئی بھی وہ کوئی بھی امپورٹنس نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں، پروردگار تو ہمیں کافروں کے لیے تختہ امتحان نہ بنا دینا اور تو ہمیں بخش دے، اے ہمارے پروردگار یقیناً تو ہی زبردست اور حکمت والا۔ یہ دعا کس نے کی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ہمیں سخت امتحان میں تو نہ ڈالنا۔ اور یہ کون سا امتحان کی بات ہے؟ یہ دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو امتحان انہیں دیا گیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ ان کے جو صحابہ تھے کس طرح انہیں تپتی ریت پہ ڈال دیا جاتا تھا، کس طرح گرم گرم جو سلاخیں تھیں ان کے جسم میں آر پار کر دی جاتی تھیں اور کتنی اذیتیں انہیں دی گئیں۔ تو یہاں پر اس دعا کی بات ہو رہی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اس زمانے میں دعا کی تھی، لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں تو مشرکین مکہ نے جو اذیتیں دی تھیں صحابہ کو، وہ ایک سخت امتحان تھا۔ یہاں پر آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں، رکو نمبر 1 ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوگا۔ تمہارے لیے یقیناً ان کے طرز عمل میں ایک بہت اچھا نمونہ ہے، اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے ایک بہت بہترین اگزامپل ہے اس چیز کے لیے، اور یہی ہمارے لیے اگر ہم دیکھیں سورہ احزاب میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک بہترین اسوہ قرار دیا گیا تھا ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے جو ایگزامپل جو نبیوں کے ایگزامپلز ہمیں دیے جاتے ہیں، اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں تو انہوں نے کس طرح سے دین کو غالب کیا، اور اسی طرح سے اگر ہم رسول اللہ کا ایگزامپل دیکھیں تو کس طرح سے انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کو غالب کرنے میں لگا دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے ایگزامپلز ہیں جن پر ہم کو چلنا ہے۔ آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں، بعید نہیں کہ اللہ تمہارے ان لوگوں کے درمیان جسے تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اہل کفار جو ہیں، اہل مکہ جو ہیں، یہ اگر آج تمہارے دشمن ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، کل تمہارے دوست بھی ہو جائیں۔ ہم جانتے ہیں جتنے بھی صحابہ تھے، آپ دیکھیں نا صحابہ جو تھے، حضرت عمر فاروق کو دیکھیں کہ پہلے وہ کتنا خلاف تھے رسول اللہ کے، لیکن بعد میں جب وہ رسول اللہ کے ساتھ ہوئے تو ان کی کتنی مضبوط ان کا ایک پلر بن کے سامنے آئے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بعید نہیں ہے کہ تم جن سے ابھی جو تمہارے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں یہ تمہارے دوست ہو جائیں، اور ہوا بھی یہ۔
ٹھیک ہے. ہوا بھی ایسا ہی کہ کچھ وقت کے بعد جب مکہ جب فتح ہوا تھا تو جو جتنے بھی جو لوگ تھے وہ سب کیا ہوئے تھے؟ مسلمان ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، زیادہ تر موسٹلی جو لوگ تھے وہ سب مسلمان ہو گئے تھے. ہم دیکھیں، ہم جو ہندا ہیں ان کا ہی واقعہ دیکھ لیں، کتنی بڑی دشمن تھی وہ، لیکن پھر وہ ایمان لے کر آ گئی تھی. ابو سفیان ایمان لے کر آ گئے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ تم سے دشمنی کر رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ تم پر تمہارے دوست ہو جائیں. ٹھیک ہے، جس طرح سورہ توبہ میں فرمایا گیا کہ پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ بھی تو تمہارے دینی بھائی ہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی تمہارے بھائی ہی ہو جائیں گے. آیت نمبر 8. اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کبھی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو یا انصاف کا معاملہ کرو. بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی وہ غیر حربی کافر جن کے ساتھ تمہاری جنگ نہیں ہوئی ہے، تم لوگوں کو مکہ سے بے دخل کرنے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی کوئی مدد کی تھی. ایسے لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کا سلوک اگر تم کرنا چاہتے ہو تو تم بالکل کر سکتے ہو، الاؤڈ ہے، کیونکہ انہوں نے تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچائی تھی. آیت نمبر 9. وہ تو تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تمہارے نکالنے میں دوسروں کی مدد کی اور تم ان کے ساتھ ولایت اور دوستی کا رشتہ قائم کرو، اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو وہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہوں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ان کا تمہیں کچھ نہیں بگاڑنا، لیکن تمہیں کس سے جنگ کرنا ہے، کس سے تمہیں دوستی نہیں رکھنا؟ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی، تمہیں تمہارے جلا وطنی کی، ان کے ساتھ تم نے اس طرح کا معاملہ رکھنا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ نیک رہے، اچھے رہے. اچھا، اب جو اگلی آیات آئیں گی اس میں خواتین سے متعلق چند مسائل کا ذکر ہے جو صلح حدیبیہ کے نتیجے میں سامنے آئے تھے. صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر واپس آ جائے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے. ہم صلح حدیبیہ بہت اچھے سے پڑھ چکے، ٹھیک ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا یہ والا پوائنٹ. اب اس معاہدے کے بعد چند مسلمان خواتین، ٹھیک ہے، بات سنیے گا، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ مسلمان خواتین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو قریش کی طرف سے مطالبہ آیا کہ انہیں واپس کیا جائے، کیونکہ اگریمنٹ کے حساب سے وہاں سے کوئی یہاں مدینہ نہیں آ سکتا تھا. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدہ میں مردوں کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی مرد آئے گا، عورتوں کے بارے میں تو بات نہیں تھی، اس لیے ان خواتین کو واپس نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب جب یہ والی بات ہوئی تو مکہ سے مزید کچھ خواتین جو تھیں انہوں نے آنا شروع کر دیا، کیونکہ جو اگریمنٹ تھا اس میں مردوں کا ذکر تھا، عورتوں کا نہیں. لیکن یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ جو مہاجر خواتین ہیں ان کے بارے میں تحقیق اور تفتیش کر لی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہجرت کے نام پر آ رہی ہیں لیکن جاسوس ہوں قریش کی. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ان میں سے کچھ ایسی شادی شدہ خواتین بھی تھیں جو اپنے مشرک شوہروں کو چھوڑ کر آ رہی تھیں. اب ان کے بارے میں بھی سوال بنتا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں ان آیات میں، اگلی آیات میں ہمیں نظر آئیں گی. آیت نمبر 10 ہم دیکھتے ہیں. اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس آئے مومن خواتین ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو. اللہ تو ان کے ایمان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے. پھر اگر تم جان لو کہ وہ واقعی مومنات ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، نہ اب یہ ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے، اور ان کافروں کو ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا. اے مسلمانوں، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور تم مانگ لو وہ مال جو تم نے بطور مہر خرچ کیا ہے، اور وہ کافر بھی مانگ لیں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اب یہاں پہ کیا فرمایا کہ اہل ایمان، جب تمہارے پاس آئے مومن خواتین ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو، یعنی ان کی تھوڑی سی جانچ پڑتال کر لیا کرو کہ یہ واقعی اس میں مخلص ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو ان کے ایمان کے بارے میں بہت اچھی طرح اللہ تو ان کے ایمان کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے. دیکھیں، کس کے دل کے اندر ایمان ہے، کس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ ایمان ظاہری چیز تو ہے نہیں جو نظر آ جائے.
لیکن پھر بھی تھوڑی سی تفتیش کرنے کے لیے، تھوڑا سا الرٹ رہنے کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، پھر اگر تم جان لو کہ وہ واقعی مومنات ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ. ٹھیک ہے، نہ اب یہ کہ ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں. یعنی جو کافر شوہروں نے ان کو اچھا آگے یہ بھی فرمایا اس میں، اور ان کافروں کو ادا کر دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا. یعنی ان کافر شوہروں نے ان کو جو کچھ مہر دیے تھے وہ انہیں بھجوا دو. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو عورتیں یہاں پر آئی ہیں ان کے پاس جو کافر مردوں کا جو مہر تھا اسے وہ واپس کر دیں. اگر کسی مشرک کی بیوی مسلمان ہو کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئی ہے تو اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی. ٹھیک ہے، ان کے درمیان تعلق زوجیت جو تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئی. لیکن عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مہر کی وہ رقم جو اس شخص نے، یعنی جو مشرک شخص نے اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو جو دی تھی، وہ جو بیوی کے پاس جو مہر ہے اب اس کو وہ ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ خوبصورتی بتائی گئی ہے اس دین کی. یہ خوبصورتی ہے کہ دیکھیں اگر وہ میاں مشرک بھی تھا، اب تمہاری شادی اس سے کینسل ہو گئی جیسے ہی تم ایمان میں اسلام میں داخل ہوئی ہو، تو اب یہاں پر اس کی خوبصورتی بتائی گئی کہ جو انصاف ہے وہ تو اپنی جگہ پر ایز اٹ از رہے گا. اور اے مسلمانوں، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اس خواتین سے نکاح کر لو جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو. ٹھیک ہے، اور تم کافر خواتین کے ناموس کو اپنے قبضے میں نہ رکھو. یعنی اگر تم میں سے کچھ لوگوں کی بیویاں ایمان نہیں لائیں اور ابھی تک مکہ میں ہیں، یعنی جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ان کی بیویاں اگر مکہ میں ہیں تو تم ان کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو. ٹھیک ہے، اور اب ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ان کو تم نے اپنے نکاح میں اب نہیں رکھنا. یہ مسلمان مردوں سے کہا جا رہا ہے جو ہجرت کر کے آئے. اور تم مانگ لو وہ مال جو تم سے بطور مہر خرچ کیا ہے، اور وہ کافر بھی مانگ لے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے. یعنی تم ان کا مہر لوٹا دو، یہاں جو عورتیں ہیں وہ ان کا مہر، یعنی ہر طرف سے جو مسلمان ہوئے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ ان کا مہر جو ہے وہ لوٹا دو. اور عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی جو وہاں پہ مشرک عورتیں ہیں وہ اپنا جو مہر ہے وہ مسلمان مردوں کو واپس دے دیں. ٹھیک ہے، یعنی جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر رہے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے. اور اگر تمہاری بیویاں، یہ آیت نمبر 11 پڑھ رہی ہوں میں، اور اگر تمہاری بیویاں کے مہر میں کچھ کفار کی طرف رہ جائیں تو تمہیں موقع ہاتھ آ جائے تو جن لوگوں کی بیویاں رہ جاتی ہیں انہیں اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے خرچ کی ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تمہارا ایمان ہے. اب یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ جیسے فار ایگزامپل ایک مسلمان مرد ہے، وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اور اس کی جو مشرکہ بیوی ہے وہ مکہ میں ہی ہے. ٹھیک ہے، مدینہ آ گیا آدمی لیکن جو بیوی ہے وہ کہاں ہے؟ مکہ میں ہی ہے، اور وہ اسلام نہیں لائی. اب بعد میں اس مسلمان جو مرد ہے اس نے اپنی بیوی کو یہ پیغام کہا کہ دیکھو تمہاری اور میری زوجیت ختم ہو گئی، میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارے پاس میرا جو مہر ہے اب تم مجھے لوٹا دو. ٹھیک ہے، لیکن اس عورت نے مہر لوٹانے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے، انٹینشنلی منع کیا یا اس کے پاس تھا نہیں، واٹ ایور دا ریزنز ور، لیکن اس نے منع کر دیا. تو اب یہاں پہ کیا فرمایا گیا اس آیت میں کہ تو جب تمہیں موقع ہاتھ آ جائے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں انہیں اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے خرچ کی ہے. کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ اب ان کو مہر تو ملا نہیں، جو لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی بیوی جو تھی وہ مشرکہ تھی، اب مہر تو ملا نہیں، اب کیا کریں؟ تو اب یہ کہا گیا کہ اگر کسی جنگ سے تمہیں کچھ مال غنیمت ملے تو اس میں سے ان لوگوں کو تلافی کے طور پر کچھ مال دے دو جو ان کی بیویاں ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی زوجیت میں نہیں رہیں اور وہ انہیں مہر کی رقم بھی لوٹانے کے لیے تیار نہیں تھی. سمجھے آپ لوگ کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ کیا بتایا یہاں پہ کہ اگر وہ مہر دینے کو تیار نہ ہو تو مال غنیمت میں سے کچھ جو مہر کی جو اماؤنٹ بنتی ہے ان مسلمان مردوں کو دے دو، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تمہارا ایمان ہے. تو یہاں پہ پورا طریقہ بتایا گیا کہ اگر مشرکہ عورت آ جائے تو کیا رہے گا. اس کا سب سے پہلے تو شادی کینسل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، رد ہو جاتی ہے پوری طرح سے، کیونکہ دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد مہر کیا کرے؟ جو مسلمان عورت ہو گئی ہے وہ مہر لوٹا دے گی. ٹھیک ہے، اور جو مشرکہ عورت ہے وہ بھی مہر لوٹا دے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں پہ کہا گیا اگر وہ نہ لوٹائے مشرکہ عورت تو تمہیں مال غنیمت میں سے وہ مال
उतना मेहर का अमाउंट तुमने ले लेना है, ठीक है। आयत नंबर 12 है, ए नबी जब आपके पास आए मोमिन ख़वातीन आपसे बैत करने के लिए इस बात पर कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी। अब देखें यहाँ पे बैत के अल्फाज दिए हुए हैं, ठीक है। इस बात पर कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, बहतान नहीं बांधेंगी जो उनके हाथों और पाँव के माबेन से हो, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनसे बैत कर लें और उनके लिए इस्तग़फ़ार करें, यकीनन अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है। यहाँ पर जो औरतें आई वो बैत करेंगी रसूलुल्लाह के साथ, ठीक है, और उस बैत के यहाँ पे अल्फाज भी बता दिए गए। और देखें कुरान के अंदर बैत रिज़वान का भी ज़िक्र था जब हमने सुलह हुदैबिया पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे बैत के अल्फाज क्या थे वो हमें यहाँ पर नहीं बताए गए थे कुरान में। लेकिन देखें यहाँ पर इस बैत में जो औरतों के साथ बैत लिया गया था उसके अल्फाज हमें यहाँ पर पूरी तरह से बता दिए गए हैं। और इसे हम कहाँ देख सकते हैं, मुस्नद अहमद की 11758, मुस्नद अहमद की 12124, और काफ़ी अहादीस हैं जिसमें हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि जो एक बैत लिया गया था, रसूलुल्लाह ने एक बैत लिया था सहाबियों से भी, ठीक है, और उसके अल्फाज जो थे वो सेम ऐसे ही थे जो इस बैत के थे। यहाँ पर चलें एक हदीस आपको पढ़ के सुना देती हूँ मैं कि सैयदना अबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु ये सहाबी उन अफराद में से थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत उक़बा ऊला में मदीना मुनव्वरा में लोगों की नक़ीब और निगरान मुकर्रर फरमाया था। उनसे मरवी है कि वो कहते हैं कि हमने बैत उक़बा ऊला के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर लड़ाई की बैत की थी। अच्छा देखें, इन्होंने लड़ाई की बैत की थी। अब जो औरतें बैत करती हैं वो लड़ाई की बैत नहीं होती, ठीक है। इस बात का आप लोगों ने ख़ास ख़याल रखना है कि वो जो बैत थी वो लड़ाई की बैत नहीं थी और उसमें लड़ाई के अल्फाज भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पर जो बैत है उसमें लड़ाई के अल्फाज हैं कि अगर हम इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दफ़ा के लिए किसी से जंग भी करना पड़ी तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। और हम हर तरह से आपकी बात सुनेंगे, आपकी इताअत करेंगे, खुशहाली में, तंगदस्ती में, जब भी ज़रूरत पड़ी हर हाल में ख़र्च करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से मना करेंगे। सारे अल्फाज यहाँ पर आपको हदीस में मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ फरमाया गया कि ये जो बैत थी ये हमने जो औरतों के साथ जो रसूलुल्लाह ने वहाँ बैत की थी वो सेम ऐसी ही बैत का यहाँ पर ज़िक्र है। तो यहाँ पे दो बैत का ज़िक्र करने से क्या मुराद है कि अल्लाह ताला यहाँ पे जो अल्लाह ताला ने इस बैत का ज़िक्र किया और यहाँ पे जो बैत उक़बा ऊला का जो ज़िक्र है ये दोनों सेम बैत हैं। बस फ़र्क क्या है कि उसमें लड़ाई का ज़िक्र है और जो यहाँ पर जिस बैत का ज़िक्र है उसमें जो औरतों के साथ जो बैत होती है उसमें लड़ाई का ज़िक्र नहीं होता, बल्कि आपने अपनी जमाती ज़िंदगी, आपकी जो सोशल लाइफ है वो किस तरह होना चाहिए वो ज़िक्र यहाँ पर मौजूद है। किन औरतों के साथ बैत ली गई थी? जो मक्का से मदीना आई थी। ए अहले ईमान, उन लोगों के साथ दोस्ती मत करो जिन पर अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ। ये लोग आखिरत से मायूस हो चुके हैं जैसे कि कुफ़ार मायूस हो चुके हैं असहाब क़बूर में से। यहाँ पर वही चीज़ फरमाई गई कि देखो आपने दोस्ती नहीं करना है, किसके साथ? कुफ़ार के साथ। वही वाली बात जहाँ से शुरू हुई थी और सहाबी से कहा गया था कि आप दोस्ती करना चाहते हैं, आपने उन्हें ख़त ख़ुतूत लिखे तो उनसे दोस्ती ना करें। यहाँ पे भी वही बात से इसका इख्तिताम हो रहा है सूरह का कि आपने उनके साथ दोस्ती नहीं करनी जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है। ये लोग तो आखिरत से मायूस हैं, इन्हें तो आखिरत की कोई परवाह ही नहीं है। जैसे असहाब क़ुबूर होते हैं, यानी क़ब्र में रहने वाले लोग मायूस हो चुके होते हैं, उन्हें मालूम है कि अब हम दोबारा ज़िंदा होकर नहीं जाएंगे। सेम उसी तरह से जो ये कुफ़ार हैं ये तो ख़ुद मायूस हो चुके हैं। अब आपने इनसे दोस्ती करके आप ये ना सोचें कि ये हमारा कुछ भला कर देंगे, ठीक है। तो जिस बात से इस सूरह को शुरू किया था उसी बात से इस सूरह को एंड भी किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं सूरह सफ़ की तरफ इंशाअल्लाह। सूरह सफ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ठीक है, इसमें क्या मतलब है इसका? तस्बीह करती है अल्लाह की हर वो शे जो आसमानों में है, ज़मीन में है, और वो बहुत ज़बरदस्त कमाल हिकमत वाला है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसका जो आगाज़ हुआ है वो तस्बीह से हुआ है, ये भी मुसब्बिहात में से है। और सूरह सफ़ और सूरह जुमा
یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ ہیں جو ایک کے بعد ایک آئی ہیں اور مسبحات میں سے، ادروائز ساری صورتیں جو ہیں اس میں گیپ ہے، لیکن ان دونوں مسبحات صورتوں میں کوئی گیپ نہیں ہے اس کے بعد جو سورہ جمعہ آئے گی۔ اور اس کا زمانہ نزول کیا ہے وہ پوری طرح سے پتہ نہیں چلتا، لیکن اگر مضامین پہ غور کیا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غالباً جنگ احد کے زمانے میں نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کے حالات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اسی زمانے کی سورہ ہے۔ اس میں 14 آیات ہیں اور یہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر سے جو میں نے پورشن لیا ہے اس میں انہوں نے کیا کہا کہ اس سورہ کو 4 حصے کر لیے جائیں، ٹھیک ہے؟ پہلے 3 حصے میں 4 آیات ہیں اور آخری کے حصے میں 2 آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی 4 آیات کی حیثیت تمہید کی ہے اور ایک اعتبار سے ان میں اصلی پیغام کا خلاصہ بھی آ گیا۔ جو پہلے کی جو آیات ہیں یعنی پہلا پورشن جو ہے اس میں تمہید بیان کی گئی ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے جس میں 4 آیات ہیں اس کے اندر جو یہود ہیں اس کا طرز عمل ہے۔ تیسرا حصہ یعنی جس میں 2 آیات ہیں اس میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اس کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور اہل ایمان کو جہاد کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اور جو چوتھا حصہ ہے اور آخری حصہ ہے جس میں پھر سے 2 صورتیں ہیں، اس میں اس صورت کے پیغام کو قبول کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے کہ دنیا میں بھی ان لوگوں کو فتح حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی ان کو فتح حاصل ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو 4 حصوں میں اس سورہ کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلے میں تمہید ہے، دوسرے میں یہود کا ذکر ہے، تیسرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے اور چوتھے میں ریوارڈز ہیں جو اہل ایمان کو دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں، مسلمانوں تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اس آیت میں جھنجھوڑنے والا انداز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس طرح کا انداز ہمیں مدنی صورتوں میں بار بار ملے گا۔ یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ تم کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں، یعنی تمہارا جو قول اور فعل ہے وہ ایک دوسرے سے ملتا کیوں نہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ آج کا جو مسلمان ہے یہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے یہ آیت آج کے مسلمان سے۔ واٹ وی آر ایگزیکٹلی ڈوئنگ، کہ ہم جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنا انٹروسپیکشن کریں تو کیا جو الفاظ ہماری زبان سے نکل رہا ہے کیا ہم ایگزیکٹلی اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے اوپر جو ہم بولتے ہیں کہ ہم بالکل ایز اٹ از ویسے ہی ہے؟ تو یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا انداز ان کا، دیکھیں مسلمانوں تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ بڑی شدید بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ دیکھیں پھر سے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہی بات کہی کہ جو تم کہتے ہو وہ تو تم کرتے ہی نہیں ہو، پھر تم کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ آیت نمبر 4، اللہ کو تو محبوب ہے وہ بندے جو اس کی راہ میں صفے باندھ کر قتال کرتے ہیں جیسے کہ وہ سیسا پلائی دیواریں ہوں۔ سیسا پلائی دیواریں یعنی جو کانکریٹ والز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو مضبوط جو والز ہوتی ہیں اس کے لیے یہاں پہ سیسا پلائی دیوار استعمال ہوا ہے، جسے عربک میں آیا ہے بنیان مرصوص، ٹھیک ہے؟ تو ان دیواروں کی طرح کھڑے ہوئے لوگوں، کیا مطلب ہوا کہ یہاں پہ سیسا پلائی دیوار کا جو لفظ استعمال ہوا کہ میدان جنگ میں جب مجاہدین کی جو صفیں ہوں وہ ایسی ہوں کہ جس میں کوئی خلا نہ ہو، جس طرح سے سیسا پلائی دیوار ہو ایسی مضبوط صفیں باندھ کر انسان کو قتال کرنا ہے۔ اور اس طرح کی دیواروں کا ذکر ہمیں جب ہم نے سورہ کہف پڑھی تھی جب یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مضبوط بنانے کے لیے ذوالقرنین نے وہاں پہ کیا کیا تھا، پگھلا ہوا تانبا یوز کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پچھلے زمانے میں اسی طرح سے دیواروں کو مضبوط بنایا جاتا تھا۔ یہاں پر کیا کہا گیا کہ جب تم نے قتال کرنا ہے، جب تم نے جنگ کرنا ہے تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنا لو جیسے کہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہوں۔ اچھا، صف کی جہاں بات آتی ہے تو دیکھیں نمازوں کی جو صف ہوتی ہے نا ہماری، اس کے لیے بھی ہمیں فرمایا گیا ہے کہ بالکل کندھے سے کندھے ملا ہونا چاہیے، آپ کے قدم سے قدم ملے ہونا چاہیے، خلا نہیں ہونا چاہیے، جگہ نہیں ہونا چاہیے جب نمازیں پڑھو۔ صحیح بخاری میں ہے یہ بات 725 میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا جان، اپنی مال، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہاں پر ہمارا پہلا جو سورہ کا حصہ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آئندہ 4 آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہے آیت نمبر 5 میں،
اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے ایذا دے رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اور اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات لکھی ہے, اللہ تعالیٰ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کون سی ایذا کی بات کر رہے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ جنگ کرنا ہے, ٹھیک ہے, فلسطین میں جانے کے لیے جب کہا تھا بنی اسرائیل سے کہ تم نے جنگ کرنا ہے, اور انہوں نے منع کر دیا تھا کہ تم اور تمہارے اللہ ہی جنگ کرو, ہم نہیں کریں گے. یاد ہے آپ لوگوں کو یہ بات؟ تو یہاں پر وہی والی بات فرمائی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ میری قوم کے لوگوں تم لوگ مجھے کیوں ایذا دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں, لیکن تم میری بات کو مانتے ہی نہیں ہو. اچھا, یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد کی رسول اور نبی کے اوپر ایک تفسیر ہے, میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کروں ضرور. یہاں پر کہا کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کی طرف سے رسول ہوں, لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کا کہنا ہے کہ یہاں پہ رسول کو نبی کے معنی میں لیا گیا ہے. اچھا دیکھیں, رسول جب بھی کسی قوم پر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جب وہ قوم کسی رسول کی بات نہیں مانتی تو وہ کیا ہوتی ہے, پوری کی پوری قوم برباد ہو جاتی ہے. قوم عاد, قوم سمود ہے نا, حود علیہ السلام کی بات نہیں مانی, صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی, شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی, لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی, تو کیا ہوا, وہ قومیں ہلاک ہو گئیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہلاک نہیں ہوئی, حالانکہ انہوں نے بات نہیں مانی تھی. لیکن یہاں پر جو ڈاکٹر اسرار احمد نے جو کنکلوژن نکالا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے لیے تو ایز اے رسول گئے تھے. جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. ٹھیک ہے, تو وہاں تو رسول بن کر گئے تھے وہ فرعون کی قوم کی طرف. ریزن کیا ہے, کیونکہ فرعون کی جو پوری کی پوری قوم تھی وہ تباہ اور برباد ہو گئی تھی, ہلاک ہو گئی تھی, غرق ہو گئی تھی. لیکن بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. تو بنی اسرائیل کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ ایز اے رسول نہیں بلکہ ایز اے نبی آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام ایز اے رسول فرعون کی طرف آئے تھے, کیونکہ رسول کی بات نہ ماننے والی قوم جو ہوتی ہے وہ پوری طرح تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. اچھا, رسول اور نبی کے بہت سارے ڈفرینسز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں, لیکن میری جو پرسنل رائے ہے, میں اپنی پرسنل رائے میں بولوں تو میں بہت زیادہ اس میں میں نہیں چاہتی کہ بہت زیادہ ہم اس چیز میں انوالو ہوں. ٹھیک ہے, جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ جو رسول ہوتا ہے اس کا جو لیول ہوتا ہے وہ ہائی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑا ہوتا ہے نبی سے. ٹھیک ہے, اور ہم نے یہی بات کو سمجھنا ہے. ہم نے اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے, خاص کسی لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو نبی ہوتا ہے وہ صرف اللہ کا جو پیغام ہے بس وہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہم نے رسول اللہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب وحی ان کے پاس آئی تھی تو وہ نبوت کے لیے آئی تھی, لیکن جب دوسری وحی آئی تھی تو رسالت کے لیے آئی تھی. ٹھیک ہے, تو بہت سارے ڈفرینسز ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتے ہیں کہ رسول اور ایک نبی کے اندر کیا ڈفرینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کے لیے بس اتنا جاننا ضروری ہے کہ جو رسول ہے اور جو نبی ہے وہ دونوں ہی اللہ کی طرف سے بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایک پوزیشن رکھتے ہیں, لیکن جو رسول ہوتا ہے اس کی پوزیشن نبی سے ہائی ہوتی ہے, اور رسول کی بات اگر کوئی قوم نہیں مانتی تو وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو ڈاکٹر اسرار احمد نے کنکلوژن نکالا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے لیے تو رسول تھے, لیکن بنی اسرائیل کے لیے وہ نبی تھے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا, اور اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا. آیت نمبر 6, اور یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں, تمہاری طرف میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے, اور بشارت دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے, ان کا نام احمد
ہوگا۔ پھر جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو کسی نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں تورات کی جو میرے سامنے موجود ہے، اور بشارت دیتا ہوا ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب آپ دیکھیں انجیل کے اندر ہر ایک چیز موجود ہے، یہ والی باتیں بھی انجیل میں موجود ہیں کہ جو وہاں کے جو عیسائی تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایٹ دیٹ پوائنٹ دے آلریڈی نیو کہ جو ایک نبی ہے، جیسے ہم نے پڑھا نا نجاشی کا، کہ نجاشی کو جب بتایا گیا کہ یہ ساری باتیں ہیں جو رسول اللہ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ساری باتیں بالکل ایز اٹ از ہیں جو ہماری بائبل میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرف تصدیق کرتا آیا ہوں جو میرے سامنے موجود ہے تورات کی، اور میں تمہیں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ٹھیک ہے، تو یہاں سے بنی اسرائیل کا تیسرا دور شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد بنی اسرائیل کو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارے رب تم پر رحم کریں، اور اگر تم نے وہی روش اختیار کی تو تم پر تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ یعنی اے بنی اسرائیل، تم ہمارے لاڈلے ضرور تھے، لیکن ہم نے تمہیں بہت زیادہ پسندیدہ بنایا تھا، لیکن تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تمہاری جو یہ حالت ہے یہ ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، یعنی وہ جو حرکتیں کرتے تھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ترجیح دی، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے انہیں موجود کیوں چھوڑا ہے؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں کہ وہ قوم جو اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی پسندیدہ تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے اس کا کیا حال ہوا۔ ہم نے بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ ایز این انڈیویجول بھی ہمیں یہ سوچنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا کیا ہوگا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے۔ آیت نمبر 7 دیکھتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تراشے حالانکہ اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف، اور اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اب اللہ کے آخری رسول تم لوگوں کو دعوت جو دے رہے ہیں اسلام کی، اور تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ اس بات کو ماننے کی بجائے، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے اس بات کو ماننے کی بجائے تم کیا کرتے ہو؟ تم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد کی آیت میں کیا فرمایا گیا؟ وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھا کر رہیں گے، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اللہ کے نور کو منہ کی پھوکوں سے بجھانے میں یہود مدینہ کی ان کوششوں کی طرف اشارہ ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اس وقت کر رہے تھے۔ یعنی وہ سامنے آ کر براہ راست مقابلہ کرنے کی بجائے مسلمانوں کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے، افواہیں اڑاتے رہتے تھے، سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا نا یہودیوں کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جنگ نہیں کرتے تھے، لڑائی نہیں کرتے تھے، لیکن مینٹلی ان کو ٹارچر کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے obviously ہم سب جانتے ہیں کہ وہ تو کسی طرح سے ختم نہیں ہو کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ اور دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا جو دین ہے، ٹھیک ہے، جو دین اسلام ہے وہ غالب ہے، وہ غالب آ کر رہے گا، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ صحیح مسلم کی 7284 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ جزیرہ عرب میں کفر کے خلاف جنگ کرو گے تو اللہ اسے تمہارے لیے فتح کر دے گا۔ یہ کب کی نشانیاں ہیں؟ جو قیامت کی نشانیاں جب بتائی گئیں کہ تم جنگیں کرو گے اور تم فتح حاصل کرو گے، تم کفار کے خلاف جنگ کرو گے، فتح حاصل ہوگی، ایران سے جنگ کرو گے، فتح حاصل ہوگی، تم عیسائیوں سے جنگ کرو گے، فتح حاصل ہوگی، یہاں تک کہ جب تم دجال سے جنگ کرو گے تو بھی تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ یعنی مسلمان ہر وقت ہر لمحہ غالب ہی آ کر رہنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے
رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ غالب کر دے اس کو پورے نظام زندگی پر، اور خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یہاں سے اس سورہ کا تیسرا حصے کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ ہم نے بھیجا رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ ہم نے بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا۔ سورہ توبہ میں بھی ہم یہ چیز پڑھ چکے اور سورہ فتح میں بھی ہم یہ چیز پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ سارے لوگوں کو ساری دنیا پر، بلکہ ساری دنیا پر یہ جو دین ہے ہمارا، دین اسلام جو ہے، اسے غالب کر دیں۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، تمام انبیاء رسول کے لیے قرآن میں بشیر، نذیر، شاہد، معلم اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس آیت کے مضمون اور اسلوب جو ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر نازل کیا گیا۔ الہدا سے کیا مراد ہے؟ الہدا سے مراد وہ ہدایت ہے جو قرآن کے اندر ہے، جو آپ پر آ کے کامل ہو گیا، یعنی وہ جو دین آپ پر آ کے کامل ہو گیا وہ قرآن ہے، جس سے مراد یہاں پہ الہدا لیا گیا۔ جبکہ آپ سے پہلے تمام انبیاء کو اپنے اپنے دور میں جو میزان شریعت عطا ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں وہ کامل ہو گئی اور دین حق پر دین حق کی شکل اس نے اختیار کی۔ ہم جانتے ہیں ہر نبی کو اس کے اکارڈنگ جو شریعت ہے وہ نازل کی گئی، دی گئی، لیکن جب اسلام آ گیا تو جتنی جو شریعتیں پرانی تھیں وہ ساری کی ساری ایک جگہ، اور جو ہماری شریعت ہے ہم نے اس کو اپنانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہم تورات کو بھی مانتے ہیں، ہم انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن شریعت ہمیں کون سی ماننا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، وہی ہمارے لیے آج ایک مکمل شریعت ہے۔ اور خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے، اس میں آگے کیا فرمایا؟ خواہ مشرکوں کو وہ کتنا ہی ناگوار گزرے۔ ظاہر مشرکین کب چاہیں گے کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو؟ ٹھیک ہے؟ وہ تو ہمیشہ یہ چاہیں گے کہ جو یہ دین ہے یہ کبھی بھی آگے نہ بڑھے، آگے نہ پہنچے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مشرکوں کو چاہے کتنا بھی یہ چیز بری کیوں نہ لگے، لیکن اسلام تو غالب آ کر ہی رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ غالب ہے اور غالب رہے گا۔ آیت نمبر 10، اے ایمان کے دعوے داروں، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ آیت نمبر 11، وہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہ اگر تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، ایسی تجارت، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور جہاد کرنا ہے اللہ کے راستے میں، مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی۔ ٹھیک ہے؟ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ آیت نمبر 12، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور بہت پاکیزہ مساکن عطا فرمائے گا رہنے کے باغات میں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ پھر وہی چیز آئی، فوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ تمہیں جنت نصیب ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ اسے جنت نصیب کی جائے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی۔ دنیا کی چیزیں کیا ہیں؟ وہ تو فانی ہو جانی ہے، آنی جانی چیز ہے۔ کہتے ہیں نا ہم ہماری زبان میں کہ پیسہ کیا ہے، ہاتھ کا میل ہے، all that۔ تو لیکن جو اللہ کی کامیابی ہے، وہ سب سے بڑی جو کامیابی ہے جو اللہ کی طرف سے ملے گی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو جنت ہمیں انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ آیت نمبر 13، اور ایک اور چیز جو تمہیں بہت پسند ہے اللہ کی طرف سے، مدد اور قریبی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی اس جہاد میں تمہیں دنیا کی کامیابی بھی ملے گی، اگرچہ تمہاری یہ کامیابی اللہ کے پاس اس قدر اہم نہیں ہے جس قدر تم اہم سمجھتے ہو۔ ٹھیک ہے؟ یعنی ایک کامیابی تو وہ ہے جو جنت کی ہے، لیکن دنیا میں بھی تم کامیاب ہوگے۔ ٹھیک ہے؟ اور اللہ کے لیے یہ کامیابی کوئی میٹر نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا دین کو غلبہ دینے کے لیے تمہاری، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جد و جہد کرو، تم جہاد کرو، اپنی جانیں، اپنے مال اللہ کے راستے میں صرف کرو۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو چیز اہم ہے وہ تمہاری جد و جہد ہے، تمہارا جذبہ ہے، تمہارا خلوص ہے،
تمہارا نظریہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہی تمہارا اصل امتحان ہے۔ اگر تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ تو دنیا کی کامیابی کیا چیز ہے؟ دنیا کی کامیابی تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم دنیا کی فتح بھی تو چاہتے ہو نا، دنیا کی فتح سے تمہیں خوشی محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ تمہیں بہت جلدی فتح جو ہے وہ نصیب ہونے والی ہے، بہت جلدی تمہیں اللہ کی مدد ملنے والی ہے۔ یہ مدد کون سی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ غزوہ احزاب کے حالات اور واقعات اگر ہم ذہن میں ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ فوراً جو پھر فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد فرمایا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ غزوہ احزاب کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ خوشخبری ان الفاظ میں سنائی تھی کہ اب اس سال کے بعد قریش تم پر کبھی چڑھائی نہیں کریں گے، بلکہ آئندہ تم لوگ ان پر چڑھائی کرو گے۔ یہ ان کی طرف سے آخری حملہ تھا۔ کفر کی اب کمر ٹوٹ چکی ہے اور کفار حوصلہ ہار چکے ہیں، اب اقدام تمہاری طرف سے ہوگا۔ تو یہ خوشخبری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد مومنین کو دی تھی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اب جاؤ اور مومنین کو خوشخبری سنا دو، ٹھیک ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو ایک بڑی روشن فتح عطا فرمائی۔ ہم سورہ فتح میں یہ چیز پڑھ چکے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فتح مبین، جو ایک کھلی فتح جو نصیب کی تھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دنیا میں بھی تو انسان کو کامیابی چاہیے نا، انسان چاہتا ہے نا کہ دنیا میں بھی اس کو نظر آئے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے تو آخرت تو دیتا ہے، دنیا کی خوشیاں بھی دیتا ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ دنیا کی خوشیاں کوئی اتنا میٹر نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو خوشی ہے اوبویسلی ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کو تو جو ٹائٹل تھا وہ مل چکا تھا کہ راضی ہو گئے اللہ ان سے، ٹھیک ہے، ان کے نام کے آگے ہی لکھا رہتا ہے کہ راضی ہوا اللہ ان سے۔ تو یہاں پر ایک سب سے بڑی خوشخبری تو وہ بھی تھی مسلمانوں کے لیے۔ آیت نمبر 14 اور یہ سورہ کی آخری آیت ہے، اے اہل ایمان تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور دوسرا گروہ کفر پر اڑا رہا، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے دشمنوں کے خلاف، تو بالآخر وہی غالب ہو گئے۔ یہ آخری آیت ہے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے مددگار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کا جھنڈا سر بلند کر کے کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جد و جہد کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بھی بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے نا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ضرورت ہے کیا؟ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے یہ کہتے ہیں کہ میری مدد کرو، میرا کام کرو، کون ہے میرے مددگار؟ ٹھیک ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور اس مشن میں ہم بھی ان کے بھاگیدار بن جائیں گے۔ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جیسا کہ کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے اپنے حواریوں سے، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ تو جب انہوں نے مدد کے لیے اپنے حواریوں سے کہا تھا تو ان کے حواریوں نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر آج کی تاریخ میں دیکھا جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے رسول اللہ کے ہم امتی ہیں، ہم نے بھی اس مدد میں، اس مشن میں اپنا کنٹریبیوشن ضرور دینا، چاہے تھوڑا سا ہی دیں۔ جس طرح سے ہم النساء میں یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہت کچھ تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا کام کر رہے ہیں، یہ ہماری طرف سے ایک کنٹریبیوشن ہے اس مشن کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو، ہمارے اس کنٹریبیوشن کو قبول فرمائیں گے، آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ حواریوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے مددگار، تو حواری جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کی بات اس وقت مانگنی تھی۔ اور دیکھیں جو حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے بہت زیادہ مشکلیں سہی تھیں، ٹھیک ہے۔ ان کے جو فالوورز تھے، جو بعد میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے اوپر بہت ساری مشکلیں آئی تھیں، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے دین کو آگے بڑھانے کے لیے پوری جد و جہد کی تھی، پوری کوششیں کی تھیں۔ ہم جو اصحاب کہف کے بارے میں پڑھ چکے، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، لیکن ان سے یہ غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے
غلو کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے کیا غلو کیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا کام کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا. ٹھیک ہے، یہ ان سے غلطی ہوئی، اور ایک بہت غلطی نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کا ہی بیٹا ان کو بنا دیا. ادروائز انہوں نے بہت ایذا، بہت تکلیفیں انہوں نے سہیں، اور اس دین کو آگے بڑھانے میں بہت کوششیں کی. ٹھیک ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پہ بھی چلتے رہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح سمجھنے والا بنائے، ہم دین کو بہتر طریقے سے سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کا جو مشن ہے، جو رسول اللہ کا جو مشن تھا، جس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے، اس مشن کو آگے بڑھانے میں ہم ہمارا ایک ہلکا سا کنٹریبیوشن تو دے سکیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.